ونصلي ونسلم على رسوله الكريم نبينا وسيدنا ومولانا وملجانا وماوانا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذريته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله جس علاقے میں جس شے کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے اسے ذمہ دار افراد وہاں مہیا کرتے ہیں تاکہ علاقے کی ضروریات پوری ہو جائیں. علاقہ مختصر ہو، متوسط ہو یا زیادہ وسیع ہو، جس کی ذمہ داری ہے وہ اہتمام کرتا ہے. جب حضور نبی رحمت علیہ السلام تشریف لائے، اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ رب تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو ایک مخصوص علاقے کے لیے نہیں، ساری کائنات کے لیے رسول بنا کے بھیجا. کوئی گوشہ خالی نہیں ہے، زمین کا کوئی خطہ خالی نہیں جہاں آپ کی نبوت و رسالت کا سایہ نہ ہو. قل اعوذ برب الناس، رب الناس کا رب ہے، سب لوگوں کا رب ہے. تو رسول پاک علیہ السلام کے لیے بھی ارشاد ہوا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، یا رسول اللہ ہم نے آپ کو الناس، سارے الناس کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے. تو اپنی ربوبیت کو ناس کی طرف مضاف کیا کہ میں سب لوگوں کا پروردگار ہوں. نبی رحمت علیہ السلام کی رسالت کو الناس کی طرف منسوب کیا
کہ یہ سارے لوگوں کے رسول ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، اپنی ربوبیت کو عالمین کی طرف مضاف فرمایا کہ آپ سارے جہان، اللہ سارے جہانوں کا رب ہے، اور رسول پاک علیہ السلام کے لیے بھی فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ رسول پاک علیہ السلام عالمین کے رسول ہیں۔ جس کو رب کریم کی ربوبیت کی ضرورت ہے، اسی کو سرکار دو عالم اسلام کی رسالت کی ضرورت ہے۔ کائنات میں حضور کسی کے محتاج نہیں ہے، ساری کائنات سرکار کی محتاج ہے۔ آپ کے دامان کرم میں یہ وسعتیں ہیں۔ تو جب آپ جلوہ گر ہوئے، مبعوث ہوئے، رب کریم نے خود اعلان فرمایا هو الذی بعث فی الامیین، یہ علاقے کی، یہ کائنات کی ضرورت کو رب نے بیان فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی وہی ہے جس نے ان پڑھوں میں شان والا رسول بھیجا۔ معلوم ہوا کہ کائنات ان پڑھ تھی، ان پڑھ، امیین، الٹریٹ، کوئی پڑھا ہوا نہیں تھا، لیکن اللہ کریم نے شرق غرب شمال جنوب تحت فوق سب کو پڑھانے کے لیے ایک رسول کو بھیج دیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے دامن میں وسعتیں ہیں۔ سرکار ایک ہیں اور ایک ہو کر ساری کائنات کے ان پڑھوں کو پڑھا سکتے ہیں، نہیں تو کوئی ساتھی بھی ہوتا، ایک ہی ہے۔ تو اس کو رب الناس، کافۃ للناس، رب العالمین، رحمۃ للعالمین، ان کو تناظر میں دیکھیں، ان کے سامنے کھڑے ہو کر دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ رب کریم رب الناس ہے، سب کو پال سکتا ہے، پال سکتا ہے، اور حضور کافۃ للناس ہیں، سب کو پڑھا سکتے ہیں۔ سیغہ تو ایک ہی ہے نا، سیغہ ایک ہی ہے۔ اپنی ربوبیت کی وسعتیں ناس اور عالمین کے حوالے سے بیان فرمائی ہیں، تو سید عالم علیہ السلام کی رسالت کی وسعتیں بھی اسی حوالے سے ہیں۔ جو آپ جب تشریف لائے کائنات ان پڑھ تھی، کوئی پڑھا ہوا نہیں تھا، دنیاوی علوم شاید رکھتے ہوں گے لیکن یہ تو علم نہیں ہے، یہ تو علم نہیں ہے کہ فلاں کا علم ہے، فلاں شے کا علم ہے، یہ طبیعیات کا علم ہے، نفسیات کا علم ہے، ارضیات کا علم ہے، جمادات کا علم ہے، یہ کوئی علم نہیں ہے۔ علم کیا ہے؟ علم کسے کہتے ہیں؟ شاہد اللہ انہ لا الہ الا ھو والملائکۃ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ۔ علم ہے خدا کو پہچاننے کا نام۔ یہ پہاڑ کیسا ہے، یہ درخت کیسا ہے، یہ شے کیسی ہے، اس کا اثر کیسا ہے، یہ ایک عام سی بات ہے، یہ عام سی بات ہے۔ چیزوں میں الجھ کے رہ جائے تو یہ تو علم نہیں ہے، چیزوں کا دائرہ توڑ کر اس کی بارگاہ تک پہنچنا ضروری ہے جس نے ان چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ خالق کائنات کو پہچاننے کے بغیر علم ہے ہی نہیں۔ چنانچہ یہودیوں میں بڑے بڑے حبر تھے، حبر جیسے ہم کہتے ہیں نا علامہ،
یہودیوں کی اصطلاح میں جو علامہ تھا اس کو حبر کہتے ہیں. ان میں بڑے بڑے احبار تھے، کعب احبار. یہ حبر نہیں، احبار ہیں، ابھی مسلمان نہیں ہیں. اسی طرح دیگر بڑے بڑے احبار یہودیوں میں موجود ہیں، لیکن قرآن شریف نے پتہ ہے ان سے کیا کہا ہے؟ مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان لوگوں کی مثال جن کو تورات کی ذمہ داری دی گئی. میری ذمہ داری کیا ہے؟ تو محکمہ جس کو جس جاب اور سیٹ پہ مقرر کرتا ہے اس کی ذمہ داریوں کا چارٹ لیتا ہے. تمہاری یہ ذمہ داری ہے، یہ ذمہ داری ہے، یہ ذمہ داری ہے، یہ کام کرو گے، یہاں تک کرو گے. یہ تو آپ جانتے ہیں، مجھے اس میں بحث پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، وقت ضائع ہوتا ہے. ایک آفیسر ہے، اس کا اختیار سب تحصیل تک ہے، ایک کا تحصیل تک ہے، ایک کا ڈسٹرکٹ تک ہے، ایک کا صوبے تک ہے، ایک کا ملک بھر میں ہے. اپنا اپنا اختیار ہے. تو چارٹ دیتے ہیں کہ تمہاری ذمہ داری یہ ہے، یہ کام کرو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جل شانہ مثل الذین حملوا التوراة، ان لوگوں کی مثال جن کو تورات کی ذمہ داریاں سونپی گئیں کہ اس میں جو کچھ بیان ہوا ہے اس کو پڑھو، عقیدہ بناؤ، عمل کرو. تورات وہ کتاب ہے جو کہ انجیل سے پہلے اتری، اس کے بعد انجیل اتری، اس کے بعد القرآن الکریم والا محبوب جلوہ گر ہوا. میں یہ نہیں کہتا کہ قرآن اترا، نہیں، قرآن بعد میں اترا ہے، پہلے قرآن والا آیا ہے، پہلے قرآن والا آیا ہے. قرآن والا دنوں تک، مہینوں تک جبل نور کی تنہائیوں میں جلوہ گر رہا. ایک وقت کے بعد پھر جبریل امین علیہ السلام حکم خداوندی کی تعمیل میں قرآن کریم کی آیات بینات طاہرات طیبات لے کر آنے لگے. تو اللہ کریم فرماتا ہے تورات، جن کو تورات کی ذمہ داری سونپی گئی، حالانکہ تورات کے بعد انجیل بھی ہے، اس کا نام نہیں آیا. تورات کا نام کیوں آیا ہے اکیلا؟ تو اس کے لیے مفسرین فرماتے ہیں کہ وجہ یہ ہے کہ انجیل میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں ہے، اس میں صرف مثالیں ہیں، حکمت کی باتیں ہیں، ایسی حقیقتیں ہیں جو سوچ سے بالا تر وہ بیان کی گئی ہیں. لیکن تورات جو ہے وہ قرآن کریم کی طرح امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا بھی خزانہ ہے. اس میں رب کریم نے ماضی کو بھی بیان فرمایا اور مستقبل کو بھی بیان فرمایا. لیکن سارا مستقبل نہیں، صرف اس زمانے کا ذکر کیا جس میں سرکار تشریف لائیں گے. وقت آیا نہیں، ان کے نام نے اس وقت کو عزتیں عطا فرما دی ہیں. نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کے آباء و اجداد میں حضرت کعب ابن لؤی ابن غالب، یہ سرکار کے آباء و اجداد میں ہیں، اور سید عالم علیہ السلام کی ولادت با سعادت جلوہ گری سے کم از کم 600 سال پہلے ہیں، 600 سال پہلے ہیں. اور جب دوسری طرف پڑھیں تو تقریباً یہی زمانہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہے، کیونکہ آپ بھی حضور علیہ السلام سے 600 سال، پونے 600 سال پہلے تھے، پھر اٹھا لیے گئے.
وہی دور حضرت کعب ابن لؤی ابن غالب کا ہے جو جد امجد ہے میرے آقا علیہ السلام. اور لکھا ہے صاحب السیرت النبویہ حضرت علامہ مفتی سید زینی دہلان رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت کعب جمعہ شریف کے دن اپنی ساری اولاد کو اکٹھا کر لیتے، اولاد کو ساری اولاد اکٹھی کر لیتے باپ سنے خصوصیت کے ساتھ. ابھی آپ کی جلوہ گری میں سرکار دو عالم علیہ السلام کی جلوہ افروزی میں، تشریف آوری میں، ولادت با سعادت میں 600 سال پڑے، 6 صدیاں بابا جی پہلے ہی محفل جو رسائے ہوئے ہیں. اور وہ کیا مسئلہ بیان کرتے تھے؟ الا غفلتی یأتی النبی محمد، یہ حدیث شریف ہے. الا غفلت یأتی النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، الا غفلت یأتی النبی محمد ویخبر اخبارا بصیر خبیرها، ویخبر اخبارا بصیر خبیرها. فرماتے بچوں، دنیا غافل ہوگی، پردے میں ہوگی، محجوب ہوگی، مستور ہوگی، تاریکیوں میں ہوگی. یات النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد عربی نبوت کا تاج پہن کر تشریف لے آئیں گے. سرکار کے دادا جان، دادا پر دادا اوپر کے، وہ بابا جی یہ موضوع بیان کرتے ہیں. الا غفلت، دنیا غافل ہوگی. بابا جی نے، بزرگوار نے، سرکار کے جد امجد نے یہ بتا دیا اس وقت جب آپ آئیں گے کوئی پڑھا میاں نہیں ہوگا، سارے سوئے ہوئے ہوں گے، جگانے والے آپ ہی ہوں گے، جگانے والے آپ ہی ہوں گے. یقین الا غفلت، کائنات غفلت میں ہوگی. یات النبی، یاتی مضارع کا صیغہ ہے، بمعنی مستقبل ہے، یہ فیوچر ٹینس ہے. آئیں گے، تشریف لائیں گے. ان بے حیاؤں کے پلے کیا رہ گیا جو یہ کہتے ہیں کہ حضور کو کل کی خبر نہیں. ظالموں، تم ان کی بات کرتے ہو. ان کے جد امجد نبی رحمت اسلام کی آمد سے 600 سال پہلے کہہ رہا کہ سرکار تشریف لائیں گے. اور کعب وہی ہے جن میں سے حضور کا نور مبارک ہو کر گزرا. بڑی بڑی لائٹس چمکتی ہیں پھر آف ہو جاتی ہیں. تیل ختم ہو گیا، بتی بجھ گئی، بتی جل گئی، بتی بجھ گئی، ڈسکنیکٹ ہوگی وائر، بلب بجھ گیا، گرڈ سٹیشن اڑ گیا، روشنیاں ختم ہو گئی. لیکن پوری کائنات میں تاریکی ہوگی اور ساری کائنات کو چمکانے والا مصطفیٰ محمد عربی آئیں گے. سلام اس پر کہ جس کا ذکر ہے سارے صحائف میں، جو صحیفے صدیوں پہلے اترے ان میں سرکار کا ذکر ہے. 600 سال پہلے ہے اور ذکر کرنے والا عام نہیں ہے. میرے آقا علیہ السلام کی گزرگاہ کا ایک، جسے کیا کہتے ہیں، ٹاور ہے. ٹاور چمکتا ہے، دور تک لائٹ جاتی ہے. محبوب کا نور ابھی ظاہر نہیں ہوا، روشنی پہلے ہی آ رہی ہے. کو عظیم ہی نور ہے، کو عجیب ہی نور ہے. وہ آپ فرماتے ہیں سرکار کا ذکر ہے،
अला गफलती यातिन नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम नबुव्वत का ताज पहनकर तशरीफ लाएंगे। फकीर पहले इशारा कर चुका है, जमाना तकरीबन यही ईसा अलैहिस्सलाम का है। 600 साल आप पहले, 600 साल पहले ये हजरत काम है, नकल करने वाला हजरत अब्दुल बाकी ज़ुरकानी शारहुल मवाहिब है, और इसको नकल करने वाला हजरत मुफ्ती ज़ैनी दहलान है। अकाबर वो जैसी नकल करते हैं। दोनों का जमाना एक है, वो रसूल है, ये रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम के जद्दे अमजद हैं। एक यातिन नबी हो, नबी तशरीफ लाएंगे तो मूसा ईसा अलैहिस्सलाम भी तो नबी हैं, ईसा अलैहिस्सलाम भी तो रसूल हैं, लेकिन ये कहते हैं यातिन नबी हो, नबी तशरीफ लाएंगे। मादल्ला ईसा अलैहिस्सलाम की नबूवत का इनकार नहीं है, बल्कि फरमाते ये भी नबी हैं, लेकिन एक वो नबी तशरीफ लेने वाला लाने वाला है, बाकी कायनात का कलमा उम्मतों ने पढ़ा है, वे मुस्तफा वो है जिसका कलमा नबी पढ़ेंगे, इसका कलमा नबी पढ़ेंगे। चुनाचे रसूल किराम अलैहिस्सलाम, अंबिया अलैहिस्सलाम को हुक्म था, उनकी उम्मतों ने कलमे पढ़े सरकार के। हुजूर तशरीफ लाएंगे व युखबिरु अखबारा, और ऐसी ऐसी खबरें देंगे जो किसी के इल्म में नहीं होंगी, लेकिन वो बाखबर होकर कायनात को वो खबरें देंगे जिसका पहले किसी को इल्म ही नहीं है। तो गैब का इल्म किसको कहते हो? बूझ बुझकड़ो बख्शते हो कि नबी गैब नहीं जानता। बाबा जी तो गैब बयान कर रहे हैं, सरकार के जद्दे अमजद गैब बयान कर रहे हैं जी। जिनकी गुजरगाह के टावर चमके तो सब कुछ नजर आए, तो जिसका नूर चमके तो फिर कौन सी शय है जो नजर नहीं आएगी? फिर कौन सी शय है जो नजर नहीं आएगी? तो नबी रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपकी जलवागरी, आपका जिक्र खैर शुरू हो चलता रहा। अजीजा ने अल्लाह फरमाता है बासा फिल उम्मीयीन रसूला। ये एक डिमांड हो गई कि कायनात को इल्म की जरूरत थी, क्योंकि कायनात अनपढ़ थी। रब ने किसी को इल्म का सर्टिफिकेट दिया ही नहीं, अनपढ़ कह दिया। जिसको रब अनपढ़ कहे, उसको जो पढ़ा हुआ कहेगा वो पक्का बेईमान है। हुजूर आए अनपढ़ों में, सरकार आए अनपढ़ों में, और मेरे आका अलैहिस्सलाम का नाम मुबारक भी अल उम्मी है, लेकिन इसका तर्जमा बेतौफीक नहीं कर सके अहमद रजा बरेलवी ने किया। बेतौफीकों ने कल ये तर्जमा किया है अनपढ़। बकवास करते हो, बकवास करते हो। हमारे आका अनपढ़ नहीं है, क्योंकि रब फरमाता है बासा फिल उम्मीयीन रसूला। अगर अनपढ़ों में अनपढ़ आ जाए तो कोई खाक इल्म आएगा? भूरे वाला के इंटरमीडिएट कॉलेज, डिग्री कॉलेज, पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज में बहुत बड़ा प्रोफेसर आ गया, पढ़ने वाले भी जाहिल, पढ़ाने वाला भी जाहिल, तो क्या पढ़ेंगे? अब पागलो, जो पढ़ने आते हैं उन्हें इल्म नहीं होता, जो पढ़ाने आता है वो सारा कुछ पढ़ के आता है। अल्लाह फरमाता है कायनात जो थी वो सारे अल उम्मीयीन थे, पढ़ाने वाला उम्मी है, लेकिन सो मच डिफरेंस। दुनिया जो थी वो अनपढ़ थी कि किसी ने किसी से नहीं पढ़ा था, और महबूब वो उम्मी है जिसने बंदों से नहीं पढ़ा, खुदा से पढ़ कर आया है, खुदा से पढ़ कर आया। अगर किसी में जुर्रत और हिम्मत है तो फकीर का एतराज बर्दाश्त करे। मैं हाजिर हूं, जवाब दे जाए तो मेरा सर हाजिर है। बकवास करते हो, बताओ रब करीम ने रसूलुल्लाह अलैहि सलाम को कहां फरमाया कि या रसूलुल्लाह फलां से सबक हासिल करें?
کوئی ہو تو بتاؤ. مجھ فقیر کو آج تک کچھ نہیں پتا چلا، نہ میرے اکابر نے بتایا، نہ میرے استاد گرامی نے بتایا. سیدھی کہوں تو فرید الدین گنج شکر نے بھی نہیں بتایا. بتاؤں عرض کر تو معین الدین چشتی اجمیری نے بھی نہیں بتایا. اگر پوچھو تو غوث پاک نے بھی نہیں بتایا. اگر پوچھو تو صدیق اکبر نے بھی نہیں بتایا. انہی کا نام لیتے ہیں اور کسی پڑھانے والے کا نام لیتے نہیں. کیوں نہ لیں؟ انہی کا نام کیوں نہ لیں؟ اللہ خود فرماتا ہے یہ پڑھنے نہیں آیا، پڑھانے آیا ہے. یہ پڑھانے آیا ہے، سرکار پڑھنے نہیں آئے، اس نے پڑھا کے بھیجا ہے. کالج میں، یونیورسٹی میں جسے بھی پڑھانے بھیجا جائے، محکمہ تعلیم اس کو پڑھا کے سند دے کر بھیجتا ہے اور محکمہ ذمہ دار ہوتا ہے. اللہ کریم نے جب سرکار کو بھیجا تو ساری دنیا کو ان پڑھ بنا دیا. سارے ان پڑھ ہیں. ذرا پنجابی کے لفظوں میں ترجمانی ہو جائے. فرمایا یہ یہودی سارے کھوتے ہیں. مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها، ان لوگوں کی مثال جنہیں تورات کی ذمہ داری دی گئی، انہوں نے اس ذمہ داری کو نہ نبھایا. مولا پھر فرماتا مثل الحمار، نرے کھوتے ہیں. نرے کتے کیوں نہیں کہا؟ اگرچہ وہ کتے نہیں، کتوں سے بھی بدتر ہیں. چاہے وہ لعنتی امریکہ کا صدر ہو یا کوئی خنزیر ہو، یہودی بغیرت، وہ سارے کتوں سے بھی بدتر ہیں. رب نے کھوتے کیوں فرمایا ہے؟ اس لیے فرمایا ہے کہ کتا پھر بھی وفاداری مالک سے کر لیتا ہے. مالک سے پھر بھی وفاداری. کتا بھونکتا ہے سب کو، مالک کو نہیں بھونکتا. کتا کاٹتا ہے سب کو، مالک کو نہیں کاٹتا. اور گدھا جب آئی پہ آتا ہے تو مالک نے بھی دلتی مار کے اور چوک کے مار دے. سمجھے؟ مجھے تو یہی سمجھ آئی ہے. کمثل الحمار، یہ گدھوں کی طرح ہیں. یحمل، مولا ان کے پاس تورات ہے اور تو نے تورات کی شان میں قرآن شریف کی آیتیں بیان کی ہیں. فی ہر نور، تورات میں نور ہے، بصیرت ہے، تعلیم ہے، اس میں تہذیب ہے. اور یہ تورات والے ہیں، تو کہتا ہے یہ گدھوں کی طرح ہے. اور فرمایا گدھوں پہ اگر کتابیں لاد دیں تو وہ عالم نہیں بن جاتا. تورات تو براکت ہے، یہ کھوتے ہیں، انہوں نے اس علم کو پڑھا ہی نہیں ہے. پڑھا ہی نہیں ہے. اگر آپ میرے ساتھ سفر کریں تو میں یہ بھی آپ سے سوال کروں گا. ہمیں تورات پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم تورات والی شریعت کے پر یعنی عمل کرنے والے مکلف نہیں ہیں. ہم تو قرآن شریف کے مانگتے ہیں. وہ جیسے اتنی تھی برحق ہے، لیکن اس شریعت کے ہم پابند ہیں. ہم تو قرآن کریم کے پابند ہیں. ہم تو قرآن کریم کے پابند ہیں. تو یہودیوں پر جب جو تورات اتری، اللہ فرماتا ثم لم یحملوها، انہوں نے اس کی ذمہ داریاں پوری نہیں کی. وہ کیا ذمہ داریاں تھیں؟ جو یہودی سرکار کے زمانے میں ہیں، یہ ان بدماشوں کا رد ہو رہا ہے. ان کے پاس تورات ہے، تورات کے حبر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن گدھے ہیں. وجہ کیا؟ کہ میں نے جو ذمہ داری سونپی ہے وہ پوری نہیں کی. انہوں نے پوری نہیں کی ہے. نہ تورات کے حوالے میں نماز کا ذکر ہے، نہ روزوں کا ذکر ہے، نہ حج کا ذکر ہے، نہ تقوی کا ذکر ہے، بیان نہیں کیا. البتہ قرآن شریف میں تورات کا ایک حوالہ ہے.
اس سے پتا چلتا ہے کہ یہودیوں پر ذمہ داری کون سی رکھی تھی رب نے؟ تورات پڑھا کر، تورات دے کر، پڑھو تورات کو، لکھا ہوا ہے کہ نہیں تمہاری یہ ذمہ داری ہے؟ کیوں نہیں مانتے ہو؟ وہ کیا لکھا تھا سنیے، ایمان تازہ ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی مولا وَاکْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً، یا اللہ جل شانوں کا ہمارے لیے یعنی میری امت کے لیے اس دنیا میں بھلائی لکھ دے۔ نبی پاک کی دعا ہے، موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے ماں پیارے کریم لکھ دوں گا، فَسَأَكْتُبُهَا، تو نے دعا کیا میں لکھ دوں گا، لیکن ان بے نصیبوں کو نہیں لکھ کے دیتا، جو تیرے زمانے میں ہے نا ان کو نہیں لکھ کے دیتا، کیوں یہ اسے لائق نہیں ہے۔ فَسَأَكْتُبُهَا، اٹ از دا فیوچر ٹینس، یہ مستقبل ہے، فرمایا لکھ دوں گا، لکھوں گا نہیں، ان کے لیے نہیں، لکھ دوں گا۔ یا اللہ کب لکھے گا؟ اللہ اکبر، کب لکھے گا؟ فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الأمی، ان کو لکھ کے دوں گا جو پیروی کریں گے۔ ذرا صاف ترجمہ ہو جائے، جو پیچھے پیچھے چلیں گے۔ پے میں نے پیچھے، روی یہ اسم ہے، اور جناب محترم اسم اور امر جب مل جائیں تو یہ اس میں فاعل کا معنی دیتا ہے۔ فارسی پڑھی ہے فقیر نے، ہاں الحمدللہ۔ پیروی، پیرفتن میں نے پیچھے چلنا، اتباع کا معنی پیچھے چلنا، فرمایا ان کو تو میں دیکھ کے نہیں دیتا، البتہ لکھ دوں گا مولا کن کو؟ الذین یتبعون، جو پیچھے پیچھے چلیں گے۔ یا اللہ کس کے؟ الرسول، رسول علیہ السلام کے۔ مولا یہ بھی میں بھی تو رسول ہوں، یعنی موسیٰ علیہ السلام گویا عرض کرتے ہیں مولا میں بھی تو رسول ہوں۔ فرمایا ان نبی، غیب کی خبریں دینے والے کے پیچھے چلیں گے تو آپ نبی بھی تو ہیں، کیونکہ ہر رسول نبی ہے، ہر نبی رسول نہیں، ہر رسول نبی ہے۔ ہر گریجویٹ میٹریکولیٹ ہے، کیونکہ اس کے بعد یہ ڈگری کا وقت آتا ہے نا، تو ہر نبی رسول نہیں، ہر رسول نبی ہے، کیونکہ نبوت کا مرتبہ رسول کے ساتھ وابستہ ہے۔ نبی نبی بھی ہو تو نبی ہوتا ہے، لیکن رسول نبی بھی ہے، رسول بھی ہے۔ تو مولا میں نبی بھی ہوں، رسول بھی ہوں۔ فرمایا الأمیہ، اب یہاں ایک اشارہ آتا ہے، اس کے بغیر میں نہیں جا سکتا۔ الأمیہ، میری مراد وہ رسول نبی ہے جو کہ بے پڑھا ہے، جس نے دنیا میں کسی سے پڑھا نہیں ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام وہ ہے جنہوں نے ایک ٹائم کے لیے خضر علیہ السلام سے سبق پڑھا ہے۔ دونوں کے سفر کا ذکر 15ویں پارے کے آخری رکوع میں آتا ہے اور 16ویں پارے میں تک چلتا ہے، لیکن یہ بات اپنے مقام پر ہے کہ نبی کا شاگرد ہو سکتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے میں اس رسول کی بات کرتا ہوں جو رسول بھی ہے، نبی بھی ہے، لیکن کسی نبی کا بھی شاگرد نہیں ہے، کسی نبی کا بھی شاگرد نہیں ہے۔ اگر اور کہوں تو میں یہ بھی کہتا ہوں میرا نبی کسی نبی کا شاگرد نہیں، پوری کائنات نبوت میرے مصطفیٰ کی محتاج ہے، ساری کائنات نبوت۔ ابھی تک وضاحت نہیں ہوئی، عرض کی مولا ذرا وضاحت ہو جائے وہ کون سا نبی رسول ہے، نبی ہے، امی ہے۔
کون سا ہے؟ فرمایا الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ رب کریم رب ہو کر، الہ ہو کر، وحدہ لا شریک ہو کر، خالق کل ہو کر، محبوب کی شان کے حوالے دینے کے بیان کرتا ہے۔ فقیر عقیر اس لائق تو نہیں ہے، لیکن کبھی نہ کبھی کوئی مجھے حوالہ یاد ہو تو میں کہہ ہی دیتا ہوں نا، چاہے کسی کو یاد رہے نہ رہے، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ حوالے دے دے کر سرکار کی شان بیان کرنا یہ رب کی سنت ہے۔ اور یہ وہ رسول نہیں ہے جس کو دنیا میں دیکھ کر تم کہو کہ اس نے یہ کام کیا یہ کام کیا۔ یہ وہ رسول ہے جس کو رب نے ساری خوبیاں دے کر خود نازل فرمایا ہے، اور پھر بتاتا ہے اس میں یہ بھی علم ہے، اس میں یہ بھی خوبی، یہ بھی خوبی، یہ بھی خوبی۔ ارے بھیج کر جو جس کی خوبیاں رب بیان کرتا ہے وہی مصطفیٰ ہے، وہی مصطفیٰ ہے۔ یجدونہ مکتوبا عندہم، عندہم کا حوالہ بڑا زبردست ہے۔ فرمایا میں یہ تو نہیں کہتا کہ اس تورات کو پڑھو جو مثلا نبی پاک علیہ السلام کے کسی غلام کے پاس موجود ہے، اگرچہ نہیں تھی لیکن یہ یعنی بطور فرض ہے۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ وہ تورات پڑھو جو فلاں کے پاس ہے، نہیں، یجدونہ مکتوبا عندہم، تمہارے پاس جو تورات ہے وہ کھول کے دیکھو اس میں کون سا رسول لکھا ہے، اور محبوب پاک کی رسالت کا تذکرہ تمہارے گھروں میں موجود ہے، ان کی تورات میں موجود تھا، ہمارے دلوں میں موجود ہے۔ سرکار کا ذکر الحمدللہ 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 حضور کے غلاموں کے دلوں میں موجود ہے۔ کسی دور میں انگریز بے غیرت کے دور میں اللہ تعالیٰ ایسے مکروہ دور سے ہمیشہ بچائے، وہ گندا لعنتی ایک صدی گزار گیا، لیکن اب مسلمان ایسے ہیں کہ جب حسن کا حوالہ دیتے تو اس کتے کا حوالہ دیتے ہیں، ان کو حضور کا حسن نظر ہی نہیں آتا۔ انگریز بڑا اچھا ہے، انگریز یہ ہے، انگریز یہ ہے، لعنت بھیجو میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے در کا کتا حسین ہے جو سامنے آ جائے۔ حضور کے دربار میں آنے والا دراز گوش بھی بڑا حسین ہے۔ ان کی نسبت میں بڑا حسن ہے، سرکار کی نسبت میں بڑا حسن ہے۔ عزیزان گرامی قادر، الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ پڑھو، اپنی انجیل پڑھو، تورات پڑھو جو تمہارے گھروں میں ہے، اور تم تو بخل کرو گے، میں بتا دوں کہ اس تورات و انجیل میں مصطفیٰ کریم کی میں نشانیاں بیان کی ہے۔ قربان اس رسول اعظم علیہ السلام کی عظمت کا کیا کہنا، جن کو بھیج کر رب کریم خود ان کی شان کو اپنے مبارک الفاظ میں عطا فرما رہا ہے۔ یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ
والاغلال التي كانت عليهم. بکواس کرتا ہے تو کہ ان کو مشکل کشا حاجت روا نہ کہو. اللہ فرماتا ہے میرا محبوب ہے ہی مشکل کشا، ہے ہی مشکل کشا. یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اسرہم والاغلال التی کانت علیہم. اب سارا ترجمہ کروں تو ٹائم بہت لگتا ہے، کیونکہ اصل میں ذرا دیر لگ جائے نا بیان تو جو سیٹ کر کے آتے ہیں کہ اتنے ٹائم پہ جائیں گے تاکہ ملا جی ختم کرے، ہم 2 سجدے لگائے اور آئے. وہ بیچارے کہیں گے اس نے وعدہ پورا نہیں کیا، دیر کر دی ہے. اللہ کے بندو قبر میں پڑھو گے تو یہ دیر کام آئے گی. ہاں یہ دیر کام آئے گی. قبر کی تاریکیوں میں انہی کے نام کی روشنی ہوگی، انہی کے نام کی روشنی ہوگی، جن کا نام سننے کے لیے آج مسلمان قوم جو ہے یہ زبردست قسم کی غفلت کا شکار ہے اور ان کے پاس ٹائم نہیں ہے. اپنی زندگی کو داؤ پہ لگا دو، ہر لمحہ حضور کے ذکر میں بسر کرو. رب کریم کو یہی ذکر پسند ہے، یہی ذکر پسند ہے. تو حضرات گرامی اللہ کریم نے قرآن شریف میں فرمایا، آخری جو میں نے کہا کہ رب نے فرمایا حضور مشکل کشا ہے، فرمایا محبوب یامرہم بالمعروف، نیکی کا حکم دیں گے، نیکی کا حکم دیں گے. یہ کوئی حدیث شریف ہو جائے. ابو رافع نبی رحمت علیہ السلام کے غلام ہیں، ان کے گھر والی ان کے بچوں کی ماں حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ علیک الصلاۃ والسلام، مجھے کچھ پڑھنے کو عطا فرمائیں، مجھے کچھ پڑھنے کو عطا فرمائیں. یہ تو بڑی عظیم تمنا ہے. شاگرد کہتا ہے استاد گرامی سے حضرت مجھے سبق پڑھائیں، مرید کہتا ہے اپنے پیر و مرشد سے حضور مجھے سبق عطا فرمائیں. لیکن اس کا یہ حق تو نہیں ہوتا کہ پابندیاں بھی لگائے کہ اتنا ہو اتنا نہ ہو. لگا سکتا ہے؟ اگر تو استاد پہ پابندی لگا کہ مجھے اتنا سبق نہ پڑھاؤ، تھوڑا پڑھاؤ، تو پھر بے وقوف کہیں کہ استاد تیرا پابند تو نہیں ہے، تو استاد گرامی کا پابند ہے. اگر وہ سبق پورا نہ پڑھائیں گے تو امتحان کیا دے گا؟ امتحان نہیں دے گا تو ڈگری کیسے ملے گی؟ اور یہ وہ کریم آقا معلم ہے. عرض کی آقا مجھے کچھ سبق پڑھا دے، وَلَا تُقْصِرْ عَلَيَّ صحیح بہت آدھا دسے تھوڑا دے دستے قربان. ایسے کریم پہ کروڑوں سلام مانگتے، پابندیاں لگا کے مانگتے ہیں. لا تقصر علیہ، حضور زیادہ نہ ہو. تو میرے آقا بھی ناراض نہیں ہوئے. کیوں؟ منگتوں پہ ناراض ہونا سرکار کا وتیرہ ہی نہیں ہے. کائنات میں ایک ذات ہی تو ہے جو منگتے کو دیکھ کر خوش ہوتی ہے، مسکرا مسکرا کر منگتوں کو خیرات دیتے ہیں. سرکار منگتوں پہ ناراض نہیں ہوتے، منگتوں کو مسکرا کے دیتے ہیں، کیونکہ رب نے حضور کو دیا ہی اتنا ہے کہ ساری کائنات مانگ مانگ کر جوڑیاں بھر بھر کے چلی جائے، منگتے ختم ہو جاتے ہیں، محبوب کا دستے کرم نہیں رکتا ہے. مالک ہیں خزانہ قدرت کے، جو جس کو چاہیں دے ڈالیں. مالک ہیں خزانہ قدرت کے، جو جس کو چاہیں دے ڈالیں، جو چاہیں جب چاہیں جسے چاہیں دے ڈالیں.
لا تقصر علیہ، حضرت جی زیادہ سبق تھوڑا ہی ہو، فرمایا قولی، پھر یہ پڑھ، کیا پڑھ؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، فرمایا کہہ اللہ اکبر، یہ پڑھ، ایک مرتبہ نہیں، فرمایا 10 مرتبہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، 10 مرتبہ پورا کر۔ فرمایا جب تو کہے گی نا ایک مرتبہ اللہ اکبر، قربان بیٹھے خلق میں ہیں، ترجمانی خالق کی ہو رہی ہے، جس نے تجھے دیکھا ہی نہیں ہے تیری عادت کیسے بیان کر سکتا ہے؟ جسے میں فقیر نے نہیں دیکھا، میں اس کی عادت کیا بیان کر سکتا ہوں؟ عادت اس کی بیان کی جا سکتی ہے جس کے پاس صرف جھلک نہ دیکھی ہو، پاس بیٹھ کر جی بھر کے دیکھا ہو۔ آج تک سارے مفسر محدث قلم چھوڑ کے بیٹھ گئے، یہ نہیں پتا معراج کی شب رب کریم نے محبوب کو کتنی دیر اپنے پاس رکھا۔ زمانے کی نبض روک دی رب نے، شب و روز کی نبض روک، رات جہاں تھی وہیں کھڑی رہی، رات جہاں تھی وہیں کھڑی رہی۔ جس وضو سے، جس پانی سے وضو فرمایا میرے آقا معراج پہ گئے، پانی رک گیا، آگے نہیں گیا۔ جس مبارک گھر سے نکلے کنڈا کھولا، کنڈا ہل رہا ہے، جب چلے گئے تو ہلا نہیں، وہیں ایسے کھڑا کھڑا ہی رہ گیا۔ کائنات کی نبض رک گئی کیونکہ روح کائنات چلی گئی۔ روح نکل جائے آنکھ جھپکتی نہیں ہے، روح نکل جائے ہاتھ ہلتے نہیں ہیں، روح نکل جائے سانس چلتا نہیں ہے، جسمین روح نکل گئی، جسمین روح نکل گئی۔ سرکار معراج پہ تشریف لے گئے، کائنات کی نبض رک گئی۔ دن تو تب بنتا ہے نا جب سورج چڑھے اور سفر کر کے جب ڈوب جائے، جسٹ مین ایک دن ہے، اور جب غروب ہو گیا غروب ہوا رہا، جب مشرق سے پھر چڑھا رات پوری ہو گئی۔ یہی تسلسل ہے، رات دن کا یہی تسلسل ہے۔ جب دن چڑھتا ہے، سورج چڑھتا ہے، دن چڑھ گیا، ڈوبتا ہے، دن پورا ہو گیا، اور جب ڈوب گیا رات شروع ہو گئی۔ کب تک رہی؟ جب سورج مشرق سے طلوع ہو، یہ تسلسل ہے۔ تو پھر بات تو سیدھی ہے، سرکار معراج کی شب لے جائے گئے، رات بھی رک گئی۔ کون بتائے کتنے سال رہے، کتنے سال رہے، کتنے جناب محترم پیریڈ گزرے سرکار کو وہاں دن رات ہوتے کوئی بتائے؟ نہ محدثین کے پاس کچھ ہے، نہ مفسرین کے پاس کچھ ہے۔ صوفیاء پہلے بڑا ڈرتے ہیں، کیونکہ جو بہتا ڈرتا ہے اللہ کو اس کو بہتا قریب کرتا ہے۔ کون بتائے کب تک رہے؟ کنڈا اپنے مقام پہ، پانی اپنی جگہ رک گیا، ہوا کی لہریں رک گئی۔ کوئی نہیں بیان کرتا کہ اس رات بارش ہوئی، شب معراج بارش ہوئی، مجھے تاریخ میں نہیں ملا۔ کیوں؟ بارش کے قطرے رک گئے، بادل رک گیا، اور کہوں بارش برسانے کی ڈیوٹی فرشتے دیتے ہیں، وہ تو سارے سرکار کی ڈیوٹی پہ لگے ہوئے ہیں، وہ تو حضور کی ڈیوٹی پہ لگے ہوئے ہیں۔ اور ملا معین کاشفی، اس مرد حق آگاہ کے مزار پر خدا کی کروڑوں رحمتیں ہوں،
ملا معین کاشفی لکھتے ہیں رب کریم نے جبریل امین علیہ السلام سے فرمایا جبریل پروگرام سارے ختم، تمہاری ڈیوٹیاں، اسرافیل سے کہو جو بارش برسانے والا اس کو روکو، جو رزق تقسیم کرنے والا اس کو روک دو، جو ہوا چلانے والا اس کو روک دو، سب محبوب کے دروازے پر کھڑے ہو۔ اور سنو اسرائیل کو بھی ساتھ لے لو، اسرائیل کو بھی ساتھ لے لو، جس کی ڈیوٹی بڑی نازک ہے، ایک ایک لمحے میں جانے وہ کتنی جانیں قبض کرنے والا ہے۔ فرمایا اس کو کہہ دو کہ جب تک میرا محبوب سیر معراج پہ جا رہا ہے کسی کی روح قبض کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ کیونکہ جن کے گھر سے فوت ہونے والے کی روح نکالی جائے گی وہاں چیخ داڑ ہوگی، پریشانیاں ہوگی۔ میرے محبوب کی خوشیوں کا وقت میں کسی کو غمگین ہونے نہیں دیتا۔ اسرائیل علیہ السلام کو بھی ڈیوٹی پہ وہ آن ڈیوٹی کھڑے ہو گئے، قربان شہنشاہ کونین کے دربار پر ملائکہ کے بڑے بڑے سردار ہاتھ باندھے کھڑے ہیں کہ دست بستہ ہیں پیچھے حاضر، جو سلطنت آگے کر گئے تھے وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے۔ آپ کریں کیا؟ ہر نقطے پہ سرکار کے حسن کے جلوے ہیں۔ چلو جو وقت مل گیا ٹھیک ہے۔ سرکار چلے کہاں سے ہیں؟ معراج کی شب مکہ معظمہ سے چلے ہیں، حتیم کعبہ سے چلے ہیں، یا ام ہانی کے گھر سے چلے ہیں؟ روایات ہے، ان کی تطبیق بھی ہے، وہ طالب علم کی بات ہے، وہ آپ سے نہیں کر سکتا۔ پھر یہاں سے چلے پہلا آسمان، نہ پہلے بیت المقدس ہے، بیت المقدس سے پہلا آسمان، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، پھر چھٹا، پھر ساتواں۔ احمد رضا کو کوئی پوچھتا نہیں بابا جی تو سارے کو جی کھا گیا، کسی کا نام ہی نہیں لیتا۔ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، عالم امکان کی ساری وسعتیں سمیٹ کر ایک طرف کر دی، آسمانوں کا ذکر نہیں اور فضلات حرم کا ذکر نہیں، اور یہی ہے حضرت تعالیٰ جو عرش پر جلوہ گر ہوئے۔ بیت المقدس پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، بیت المعمور، بیت العزت، سدرۃ المنتہا، سارے کسی کا نام نہیں، جو عرش پر جلوہ گر۔ یہ کیوں؟ احمد رضا کو تاریخ نہیں آتی؟ اس سے بڑا عالم اور فاضل کون ہے جن کو قرآن پاک کے حرف حرف میں حضور کے حسن کا آفتاب چمکتا نظر آتا ہے؟ وہی آنکھ جو ان کا منہ تک، وہی یہ میرے پیر کا وجدان ہے، احمد رضا بریلوی کا وجدان ہے، وہی آنکھ جو ان کا منہ تک، وہی لب کے محو نعت کے، وہی سر جو ان کے لیے جھکے، وہی دل جو ان پہ نثار ہے، وہی سر جو ان کے لیے جھکے، وہی دل جو ان پہ نثار ہے۔ امی دیا پترا جی سرکار نظر نہیں آتے انسان مسلمان ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ ہر مقام پہ ان کے حسن کے جلوے ہیں، اگر کوئی سمجھ سکتا ہے تو میں قسم کھا کے کہتا ہوں خدا کے گھر میں بھی مصطفیٰ کے جلوے ہیں، حضور کے جلوے ہیں۔ ہاں جی، امام اہل سنت چھوٹتے ہی عرش پہ پہنچ گئے،
وہ سرور کشور رسالت، کیسے پاکیزہ لفظ ہیں. یہ کھوتا کہتا ہے نبی اپنے جیسا ہے، وہ کہتے وہ سرور کشور رسالت. رسالت ایک ریاست ہے، اس ریاست کا شہنشاہ میرا مصطفیٰ ہے. سارے رسول میرے آقا کی رعایا ہیں. آج آدم تا عیسیٰ علی نبینا ہمارے صلوات و تحیات، حضور سب کے شہنشاہ ہیں. وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے سامان، نئے نرالے طرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے. نئے نرالے طرب کے سامان، نئے نرالے طرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے. یہ نرالے انتظام نہیں. جہاں شادی ہو نیند بھی ہوتی ہے. جس گھر میں شادی ہو ماں سوتی ہے کہ باپ سوتا ہے؟ ماں نو تو نیند نہیں آتی، میرے پوت دی جنیت چڑھنی ہے. بابے نو نیند نہیں آتی، میرا بیٹا سویرے انہوں سہرے لگنے نے. یہ انہوں کا کلچر بولنا، میرا نہیں. آپ سہرے دے قائل نہیں، اسی سرکار دے جوڑے دی خاک شریف اور اپنے سر دا تاج سمجھ رہے ہیں. میرے رالے نہیں ہیں. جب شادی ہو تو گھر بھر میں نیند نہیں. اور یہ شہنشاہ کونین کی سفر معراج کی شادی ہے. سارا شہر مکہ سویا ہوا ہے. عجیب انتظام نہیں ہے. حضرت ام ہانی بنت ابی طالب ہمشیرہ مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ صاحبہ، ان کے گھر سے برآمد تھے. وہاں سے تشریف لے گئے. حضور کب گئے کب واپس آئے ام ہانی کو پتہ ہی نہیں. تو جس گھر سے چلے وہاں کسی کو پتہ نہیں ہے، اور کسی کو کیا پتہ ہوگا؟ کیوں؟ کس لیے؟ فرمایا محبوب میرا ہے، لے جانے والا میں ہوں، دیکھوں میں اور کوئی دیکھے ہی نہیں. سو جاؤ. اپنے بیگانے سارے سوئے ہوئے ہیں، رب نے اٹھنا ہی کوئی نہیں دیا، اٹھنا ہی کوئی نہیں دیا. نئے نرالے طرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے. حضرات گرامی، اعلیٰ حضرت کا بات ہو رہی تھی کہ وہ کہتے وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے. درمیان کا سارا ڈیوریشن دوانیاں ہی بیان نہیں کری کیا. جب اپنے در دولت سے چلے اور عرش تک چلے گئے، عرش پر جلوہ گر ہوئے. وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے. بابا جی درمیان کا جو ڈیوریشن ہے، دورانیہ، یہ کیوں نہیں بیان کیا؟ تجھے پتہ نہیں ہے؟ میں حضور کی معراج بیان کر رہا ہوں، میں سرکار کی معراج بیان کر رہا ہوں. حرم مسجد اقصی میں جانا، وہاں انبیاء علیہ السلام کو نماز پڑھانا، پہلے آسمان، دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں، ان سے گزرنا. حضور کی یہ معراج نہیں ہے. جہاں سے سرکار گزرے اس کائنات کو معراج کرا رہے ہیں. مسجد اقصی سرکار پہنچے، اس کو معراج ہو گئی. سارے انبیاء تشریف فرما ہے، ان کو معراج ہو گئی. پہلے آسمان کے فرشتوں نے، سب فرشتوں نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی، ان کو معراج ہو گئی. جب سے پیدا ہوئے ذکر کر رہے ہیں، لیکن قرب الہی جو آج ملا ہے پہلے نہیں ملا. اس لیے پہلے اکیلے پڑھتے تھے، آج مصطفیٰ کے مقتدی بن کے پڑھ رہے ہیں. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت.
امام اہل سنت کا اصل اشارہ یہ ہے کہ سرکار کا معراج جو ہے نا، سفر معراج، یہ عرش سے آگے شروع ہوا ہے. عرش سے پہلے تو جو دروازے پر آئے منگتے ان کی معراج ہے، پھر انبیاء علیہ السلام کو نماز پڑھائی پھر ان کی معراج ہے، ہر آسمان پہ فرشتوں کو نماز پڑھائی ان کی معراج ہے، پھر بیت المعمور میں سارے ساتوں آسمانوں کے ملائکہ کی امامت کی پھر ان کو معراج ہے، پھر عرش پہ پہنچے تو عرش کی معراج ہے. عبد الباقی جرقانی لکھتا ہے جب میرے آقا عرش سے آگے چلے تو اس نے پیچھے سے پلہ پکڑ لیا. پلہ پکڑنے والے کو منگتا کہتے ہیں. عرش نے پلہ پکڑ لیا. تعلق العرش بعلیہ، آقا آگے چلے عرش پلہ پکڑے، پتا چلتا بتایا یہ ہے سامنے کوئی خیر میں نے بھی تو دیتی جاؤ. ان کو معراج کرا کے جہاں سرکار کی معراج شروع ہوئی نا جی، وہاں نہ کوئی براق ہے، نہ کوئی فرشتہ ہے، نہ جبریل امین ہے، سارے ہے. تے میں پنجابی چ کہنا تو مینو روکنے والا کوئی نہیں. سارا دے پلے بھر گئے، خیراں مل گئی، گھرے گھرے ٹک گئے، محبوب اگے نکل گئے. گویا فرمایا میرا رستہ نہ روکو، تمہیں خیر مل گئی، پرا ہو جاؤ، میں جانا تھا میرا رب جانا. معراج کی شب ذات حق نے اپنے محبوب علیہ السلام کو جن نوازشات سے نوازا اس کا گواہی کوئی نہیں، آپ ہی ہے، آپ ہی ہے. فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى. بات آگے نکل گئی جی. صحابیہ نے عرض کی میرے آقا کو ورد بتا دیں، کو پڑھنے کو وظیفہ بتا دیں، لیکن وَلَا تُقْصِرْ عَلَيَّ، بہت لمبا چوڑا نہ ہو. کبھی منگتوں نے بھی ایسا کہا ہے کہ مجھے یہ دو اور یہ نہ دو. اس کو پتا ہے یہ ایک روٹی دے دے تو بڑی بات ہے. منگتے پابندے نہیں لگاتے، دینے والے پابندی لگاتے. ابھی دن چڑھا ہے ذرا ٹھہر کے آنا. آپ میں کچھ آڑتی بھی بیٹھے ہوں گے، ان کا معمول ہے. اگر میں تہمت لگاؤں تو مجھے کہنے والے نے بتایا جو انہیں کا اپنی برادری کا فرد تھا، کہتے جی صبح صبح دم مانگنے آ جائے نا تو دکاندار کہتا ہے تیری شرم نہیں ہوتی، حالے دن چڑھے ہے، حالے اسی کوئی وٹیا نہیں تو منگن آ گیا. یعنی پہلے سانو کھل لا لین دے پھر تینوں دیں گے. جب غصے ہوں تو ہو جائے، تاری تو کرتوت یہ ہے جی. کہتے صبح دم خیرات نہیں کرتے. اس کو کہتے ذرا ٹھہر کے نا، شام کو آنا پھر ہم دیں گے. قربان قربان. سرکار مسجد نبوی شریف میں جلوہ گر ہیں. صبح کی نماز کا وقت ہے، نماز پڑھائی اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے غلاموں آج روزہ رکھ کے کون آیا ہے؟ من اصبح منکم صائما. روزہ رکھ کے یعنی رمضان پاک نہیں تھا اور ایام تھے، وہ نفلی روزہ کس نے رکھا ہے؟ فاروق اعظم کہتے یا رسول اللہ کھٹکا ہی نہیں دل میں، اب ہم روزہ رکھیں گے، آج تو نہیں رکھا ہے. ایک طرف سے ایک ساتھ سے آواز میرے آقا اصبحت صائما، میں روزہ رکھ کے آیا ہوں. یہ کون ہے؟ یہ ابو بکر صدیق ہے. میں روزہ رکھ کے آیا ہوں. سرکار نے فرمایا آج صبح صبح مریض کی بیمار پرسی کر کے کون آیا ہے؟ فاروق اعظم. پھر بولے عرض کی آقا ہم تو نماز کے شوق میں ہی آ گئے، اب جائیں گے تو انشاءاللہ بیماروں کی مزاج پرسی بھی کریں گے.
ایک آواز پھر آئی، عرض کی آقا میں مزاج پوچھی، میرا پڑوسی بیمار تھا، میں آنے لگا تو میں نے ذرا دستک دے کر پوچھ لیا مزاج کیسے ہیں، میں پوچھ کے آیا۔ حضور نے پھر فرمایا کہ صبح صبح خیرات کر کے کون آیا؟ یہ بات آپ تک آ گئی ہے میرے دوستو، مجھ تک بھی ہے، میں بھی اس کا پابند ہوں، آپ سے بہت محتاج اس سلسلے میں میں ہوں۔ فرمایا آج صبح دم کس نے خیرات کی ہے؟ عرض کی آقا دل میں نہیں آئے، ہم تو نماز ابھی مانگنے کے لیے آئے ہیں رب کریم سے، اب انشاءاللہ جا کے خیرات کریں گے۔ ایک بابا جی بولے، عرض کی آقا میں نکلا ہوں تو ایک فقیر رستے میں تھا، بھوکا تھا، میرا بیٹا عبد الرحمان اس کے ہاتھ میں روٹی تھی، میں نے اس کو چھین لی، میں اس کو دے کے آیا ہوں میں اس کو دے کے آیا ہوں۔ یہ بھی ابو بکر صدیق ہے۔ اب میں اپنے دل کی بات کہوں، اپنے دل کو بیان کرنا میرا فرض ہے۔ میرے آقا جانتے ہیں کہ ابو بکر کیا کچھ کر کے آیا ہے، پوچھتے ہی وہ ہے جو یہ نیکی کر کے آیا ہے۔ بے وقوف نہیں بن کہ نبی جانتا نہیں ہے، بے حیا نبی ہوتا ہی وہ ہے جو سب کچھ جانتا ہے۔ وہی کچھ پوچھا جو ابو بکر کر کے آئے تھے، روزہ بھی رکھ کے آئے، مریض کو بھی پوچھ کے آئے، خیرات بھی کر کے آئے۔ حضور نے فرط کرم سے فرمایا کہ مجتمعنا فمرائن، یہ خصلتیں ایک ہی وقت میں جس میں جمع ہو جائیں وہ جنت کا مالک ہے۔ حضرات گرامی، حضور تھوڑا جا وظیفہ تھا، صبح تو نہیں، کیا شان ہے۔ میرے آقا بھی نہیں ناراض ہوتے، اللہ کی بندی خیر بھی مانگتی ہے، پابندیاں بھی لباتی، میں جو مرضی بتاؤں نا، عرض کی لا تو سے رویہ، حضور زیادہ لمبا وظیفہ نہ بتاؤں، گویا میں بڑھیا ہوں کہ مجھ سے شاید ہوئے نا مجھے۔ فرمایا اچھا کہ اللہ اکبر 10 مرتبہ کہنا ہے، کتنی مرتبہ؟ 10 مرتبہ کہنا ہے اللہ اکبر، 10 مرتبہ کہنا ہے۔ جب تو کہے گی نا اللہ اکبر تو رب فرمائے گا ہاذا لی، اے میری بندی یہ شان تو نے میری بیان کی ہے، یہ میری شان بیان کی ہے۔ یا رسول اللہ کروڑوں سلام جنہوں نے منگتوں کو پکڑ کر خدا تک پہنچا دیا ہے۔ ہاذا لی، ہاذا لی، اس خاتون کو اللہ کا پتہ ہے، اللہ اکبر کا پتہ ہے، لیکن آج یہ مقام جو ہے یہ وظیفہ حضور کے کہنے سے پڑے تو پھر یہ مقام ملے گا۔ اس لیے مرید اپنے پیر سے پوچھ کر ورد کرتا ہے۔ یہاں سے صوفیہ نے مسئلہ بیان کیا ہے، خود بھی پڑھو بڑی بات ہے، لیکن اگر پیر کی اجازت ہو جائے تو پھر تو نور و روا نور ہے۔ لا تو چھوڑ رہی ہے بہت آدمی۔ فرمایا تو جب کہیں اللہ اکبر، اللہ فرمائے ہاذا لی، پھر کہہ دینا اللہ اکبر، وہ فرمائے گا ہاذا لی، یہ میرے لیے، اللہ اکبر ہاذا لی، یہ میرے لیے ہے۔ 10 مرتبہ کہنا، 10 مرتبہ ہی وہ فرمائے گا یہ میرے لیے ہے۔ اور میں کی کراں، نہ تو میرے کو رکیا جاتا تے نہ میں گل کھول کے کر سکنا۔ نبی پاک دی لونڈی، نبی پاک علیہ السلام دی قدیر تے صحابیہ حضرت حق جل شانہ کی قدرتوں اور اس کی توجہات کو اپنی طرف موڑ لیا، بے نیاز کی توجہ اپنی طرف کرنا یہ کمینوں کا کام نہیں ہے، بڑے شان والوں کا کام ہے، لیکن یہ تب ملا جب محمد عربی کے دروازے سے گدائی کی ہے۔ اور میں 10 مرتبہ کہنا ہے، پھر کہنا سبحان اللہ سبحان اللہ، اور پھر اللہ تعالیٰ تو ایک مرتبہ کہیے تو وہ فرمائے گا ہاذا لی،
ہو گیا رابطہ کہ نہیں؟ ہو گیا رابطہ کہ نہیں؟ اس نے کہا تھا حضور لا تکثر علیہ، حضور کو لمبا وظیفہ نہ ہو. میرے آقا نے ایک مبارک اس میں جناب محترم اس مرکب توصیفی کو ایک مرکب توصیفی دے کر حضرت حق کی توجہات کو ان کی طرف متوجہ کر دیا. اللہ کریم توجہ کرتا ہے اور مصطفیٰ کے اشاروں سے کرتا ہے. سبحان اللہ. اللہ فرماتا ہے ہاذا لی، پھر فرما تو کہنا 10 مرتبہ کہنا ہے ہاذا اللہ اکبر سبحان اللہ. اللہ فرمائے گا ہاذا لی. رب نے بھی نہیں وہی کی یا رسول اللہ، میں کوئی پابند تھوڑا ہوں، یہ کہے گی تو میں پھر یہ کہوں گا، میں کوئی پابند تھوڑا ہوں، وہ پابند ہے بھی نہیں. لیکن کیا کہوں، یہ پابندی نہیں ہے، یہ محبوبیت کے حسن کو قبول کرنا ہے. محبوبیت کا حسن ہے. حضور نے کہہ دیا، رب نے فیصلہ کر دیا. ان یہ کہہ دیں وہ فیصلہ کر لیتا ہے. جب تک یہ فیصلہ نہیں کرتے رب بندوں کو خیر دیتا ہی نہیں ہے. یہ کہہ دے یا اللہ بخش دے، یا اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، یہ اور مسئلہ ہے. اچھا جی فرمایا 10 مرتبہ کہنا. جب یہ ہو جائے نا تو سرکار فرماتے ہیں اب پھر یہ کہنا اللہم اغفر لی، اللہم اغفر، اللہم اغفر لی، یا اللہ میری بخشش فرما، میری مغفرت فرما. یہ کہنا. پھر کیا ہوگا؟ تو پہلی مرتبہ جب یہ کہے گی اللہم اغفر لی، یا اللہ مجھے بخش لے، اللہ فرمائے گا قد فعلت، قسم ہے میں نے ایسا کر دیا ہے. جہاں اپنی شان بیان کی ہے اللہ اکبر سبحان اللہ نے کہ ہاذا لی ہاذا لی ہاذا لی، وہاں تاکیدی جملہ نہیں ہے، اگرچہ مبتدا خبر ہے اور مبتدا خبر جملہ اسمیہ ہوتا ہے، اس میں بھی تاکید ہوتی ہے لیکن قد والی نہیں ہوتی. اب فرمایا جب تو یہ کہہ کہ اللہ مغفر لی، یا اللہ مجھے بخش لے، تو اللہ فرمائے گا قد فعلت، میں نے تجھے بخش لیا، جو تو نے مانگا دے دیا. اور فرمایا ایک مرتبہ مانگ کے چپ نہیں کرنا، نام جو 10 مرتبہ لیا یہاں 10 مرتبہ کہنا اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی. ہر بار رب فرمائے گا قد فعلتو، قد فعلتو، قد فعلتو. پتہ چلا محبوب کے کہنے سے بندوں کا رابطہ رب کی رحمت سے ہو جاتا ہے. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حضرت اللہ شاہ صاحب. بعث فی الامیین رسولا، یوں خیر دی ہے میرے آقا نے عرب کے ان پڑھ بدوؤں کو، اور ہم ان کے قدموں کی دھول پہ قربان. ان کے صدقے میں ہماری بھی جوڑیوں میں خیرات آ رہی ہے. لیکن پہلے اپنے دل کے اندر اس شہنشاہ کو دیکھو کہ اس کے حسن کے جلوے ہیں. اگر وہ نظر نہیں آتا تو بعد وقت کہیں کہ رب کی رحمتوں کے دروازے بند، وہ دروازہ ہی ان کے لیے کھولتا. انا فتحنا لک. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.